سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں. آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے. تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں. Why you here to study؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے. آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے. انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے and he have no guarantee to take a good future. اس کے پاس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ. اور کرنی چاہیے. پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا. اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت. بٹ واٹ از مائی ٹاپک ٹوڈے؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈز. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل. اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں. آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال 50 سال 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا. آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا اور وہ حاصل کرنا؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن. جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. And this is not a big deal. We have to do something جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے، تو آپ پڑھتے ہی نا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصر حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائی. جنت ہے کیسی، اس کے مکان کیسے ہیں، اس کی تعمیر کیسی؟ The summary of حدیث نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے، جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن، یو کین سی دا پکچرز آف دیٹ بیوٹیفل ہاؤس. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے، آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری، کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے، آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز
पिक्चर्स, हम पिक्चर्स देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी जहन का ख्याल पहुंचा, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने वो जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं, तो फिर क्यों ना जन्नत की तैयारी की जाए, फिर क्यों ना जन्नत के लिए स्ट्रगल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हम यूनिवर्सिटी से फारिग तो हो जाएंगे, बड़ी डिग्री हासिल कर लेंगे, मगर जिस पोस्ट पर जाना है वहां 4 ही पोस्ट अवेलेबल हैं, 400 स्टूडेंट में से 4 को सीट मिलेगी। क्या जन्नत भी ऐसा ही है कि हम सारी कोशिश कर लें, बल्कि दुनिया के सारे मुसलमान कोशिश कर लें, तो क्या सिलेक्टेड सीट्स हैं जन्नत में? जगह थोड़ी तो नहीं, अरबों मुसलमान हैं, कौन जन्नत में जाएगा? सुभान अल्लाह, सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी जन्नत बड़ी वसी है। अब सुनो, यहाँ दुनिया में कोई महंगा लिबास पहन ले हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, मगर जन्नतियों का लिबास क्या होगा? कुरान कहता है वो इसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। सुनो, जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? हो सकता है दुनिया से कोई 70-80 साल की उम्र में जाए, कोई बचपन में चला जाए। हदीस पाक का मजमून है कि अहले जन्नत से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाएगा तो उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। सारे जन्नती जो हैं वो 30 साल के होंगे। सुभान अल्लाह। अब जन्नतियों का खाना क्या होगा? कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, लोएस्ट ग्रेड या कैटेगरी का जन्नती होगा, उसके साथ 10,000 खादिम खड़े होंगे। सबके हाथ में 2 प्याले होंगे, दोनों प्यालों में एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में ना होगी। वो आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे शुरू में खाएगा। इसको इस तरह समझिए, आपको भूख लगी हो और बिरयानी आपको बड़ी पसंद हो, आप बिरयानी का पहली प्लेट खाएंगे बहुत शौक से, बड़ी रगबत से खाएंगे। अगर दूसरा खाएंगे तो अब पेट भर चुका होगा, उतनी लज्जत नहीं आएगी। फरमाया जन्नत में बंदा जितना खाएगा उसकी लज्जत में कमी ना होगी। हर निवाला पहले निवाले जैसा टेस्ट दे रहा होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह जन्नतियों का मशरूब क्या होगा? रब का कलाम फरमाता है यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। कुरान फरमाता है उनके लिए गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफ्ताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे न उनके सर में दर्द हो और ना होश में फर्क आए। ऐसी पाकीज़ा शराब होगी जो बदहोश करने वाली नहीं होगी। ऐ दुनिया की गंदी शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के हराम खाने वालों, ऐ दुनिया की हराम रोजी कमाकर अपने महंगे लिबास खरीदने वालों, थोड़ा सब्र कर लो, हराम से बचा लो। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती लिबास, जन्नती खाने और पाक शराब तैयार कर रखी है। और सुनिए, आज बड़ा अजीब कल्चर हो गया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर चूंकि यंगस्टर्स बैठे हैं और शैतान ज्यादा हमलावर होता है। आज मर्द और औरत के जो मामलात हैं, आज जिस तरह बेपर्दगी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, आज अपने नफ्स के लिए हराम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसके सर की ओढ़नी जो जन्नती हूर दुपट्टा पहनती है वो दुनिया व माफीहा जो कुछ है उन सब से बेहतर है। ये मैंने एक छोटा सा बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जन्नत का दिया है। खुदा की कसम अगर जन्नत की बातें पढ़ें, जन्नत के बारे में डिटेल से सुने तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या
کیا رکھا ہے. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے والی موت دے دے اور اپنی جنت میں جلدی ہمیں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ہے وہ جنت. اب آتے ہیں what is the guarantee to enter in paradise? Is there any formula to get in paradise? کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنت میں گارنٹیڈ چلے جائیں؟ جی ہاں, گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا. اللہ کے حبیب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے, اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون سمری آف حدیث, جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ there is no big list, کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے. اے اسٹوڈنٹس, مجھے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں, دو چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے نبی پاک نے. if anybody give me guarantee for two things, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں, مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی جو کوئی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان اور پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ, جو کوئی ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے, حلال طریقے سے استعمال کر لے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقیناً مشکل ہے مگر کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. اگر ہم اس پر کانشیس ہو جائیں, پلان کر لیں, آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ, نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. میرے یہ موضوع نہیں ہے مگر اس شاکان رسول کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہی گارنٹی دے سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. گارنٹی وہی دے سکتا ہے آپ کو, آپ کے اس کالج میں داخلے کی گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ سائن کر دے تو پھر اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کہنا آخر ہوگا اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پاور, یہ اتھارٹی دی ہے کہ رسول اللہ جس کے بارے میں فرما دے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی دی ہے. سبحان اللہ, ایسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو نبی پاک کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا. اب آتے ہیں دو چیزوں کی بات ہوئی, اور میں اپنے اس پورے ٹاپک کو ان دونوں چیزوں کے گرد رکھوں گا کہ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے اور اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, اپنے آپ کو حرام کاری اور بدکاری سے کیسے بچانا ہے. یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. زبان کیا ذرا سمجھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زبان کتنی اہمیت کی حامل. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب آدمی صبح کرتا ہے اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی, ہاتھ, آنکھیں, کان, پیر, زبان سے کچھ کہتے ہیں. حدیث پاک, ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں, ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں. زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا, زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے, زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے. آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا. تو زبان سے سارے اعضاء کہتے تو نے سیدھا رہنا ہے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اپنی زبان کی طرف اشارہ کر, اس کو قابو کر. سوچئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی, اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the importance of tongue. یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے. یہ حدیث ذرا سنیے گا, ترمذی کی حدیث. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں. کتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکال, ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا. آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں, اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکال اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دے. آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا, جیسے آیا ویسے بولنا. یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا, میرے دین, میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا, اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی, کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا, کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے. وہ بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ
सोचे हर उज़ुव जो है वो फ्री है, आंखों के आगे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कान बिल्कुल क्लियर है, मगर जबान के लिए 32 पहरेदार दिए गए हैं। जबड़ा पूरा जबान को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जब बंदा बोलता है तो इन पहरेदारों का भी ख्याल नहीं करता और सामने वाले का दिल। इस जबान से हम जन्नत कमा सकते। जी हाँ, जरा मिलके कहिए सुबहान अल्लाह, जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। बड़े कैलकुलेटेड लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कितनी देर लगी ये 3 सेंटेंस कहने में आपको? लेस देन 30 सेकेंड, आई होप 15 सेकेंड लगे होंगे, ठीक है ना? मैं आपसे सवाल करता हूँ, विद इन 15 सेकेंड इस दुनिया में आप क्या अर्न कर सकते, कितना कमा सकते हैं? आप बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, बड़े से बड़ा बिजनेस कर लें। मैं दावा करता हूं आपको, अगर आप, मिसाल देता हूं, चलिए थोड़ी सी आपका एग्जाम कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर कोई शख्स महीने के 10 लाख रुपए कमाता हो, ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे यहाँ पर, चले मान लिया कि आप 10 लाख कमाते हैं, तो आप रोजाना कितने कमाते? थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लिया, मेरे हिसाब से 35,000 रुपए बन जाएंगे। 33,000, 35,000 मोटा हिसाब पकड़ लें। रोज की आपकी आमदनी 35,000 हो गई। अब इसको डिवाइड कर दे 24 घंटे पर, ठीक है? तो मोटा हिसाब अगर पकड़ लें तो शायद 1300-1400 रुपए बन जाएंगे घंटे के। 1500 रुपए ले लें भाई, चले और ज्यादा बड़ा हिसाब कर लें। 1500 रुपए घंटे की आप कमाते हैं तो उसको डिवाइड कर दे 60 पर। अब मिनट के पैसे बनाएं, 1500 रुपए की अगर आप मिनट पे पैसे आ जाएंगे तो आपके ये पैसे कितने बनेंगे? शायद 60 मिनट्स पे आप करेंगे तो 40 रुपए बनेंगे। अब आप उसको ले आए 15 सेकंड पर या आधे मिनट पर, पता चला कि महीने के 10 लाख कमाने वाला भी 1 मिनट में चंद रुपए ही कमा सकता है। ऐसा ही है ना? मगर इस हॉल में बैठने वाले आशिकाने रसूल विद इन 15 सेकंड्स पता है आपने क्या कमाया? मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहने वाले के लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान की अहमियत है कि बैठे बैठे वो कमा सकता है बंदा जो दुनिया में बैठ के नहीं कमा सकता। मगर इसी तरह इस जबान से ही ऐसे जुमले भी कोई कह जाता है जो ईमान से ही फारिग हो जाता है। बेअदबी, गुस्ताखी, अल्लाह की शान में कोई ऐसा जुमला कह दिया, नबी पाक के बारे में कुछ ऐसा माद अल्लाह कह दिया, इंसान ईमान से ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और आजकल ये बाकायदा प्लान किया गया है, फिल्मी गानों में, चुटकुलों में, कॉमेडी शो में अजीब अजीब सी बातें फैलाई जाती है कि लोग मजे मजे लेके सुन रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं, ये दोस्तों को सुना रहे होते हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, देखो यार क्या जबरदस्त चुटकुला आया है, कैसा जबरदस्त उसने जोक सुनाया है। जोक के जरिए ईमान पर बात कर रहे हो। सोचते नहीं कि वी आर मुस्लिम्स, हमारी कोई बाउंड्री है, हम अल्लाह रसूल और जन्नत दोज़ख के बारे में, कयामत के बारे में मजाक नहीं कर सकते। मगर किसको पड़ी है इसकी? भाई 4 कहके लगेंगे, दोस्त कहेंगे कैसा जनाब जॉली दोस्त है, हर बार मिलता है नया लतीफा सुनाता है, हर बार मिलता है एक नया जोक लेकर आता है। हम दोस्तों को खुश करने के लिए ईमान बर्बाद कर जाते हैं। ये सोचते नहीं कि ये ज़बान मुझे जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिरा सकती है। खुदारा इस बात पर अवेयर रहिए कि शैतान ये चाहता है कि मैंने तो जहन्नम में जाना है, मैं अपने साथ इनको भी जहन्नम में ले जाऊं। अब यहाँ शैतान एक वसवसा किसी के ज़हन में डाल सकता है कि यार क्या एक जुमले से ईमान चला जाएगा? इतना हमने बचपन से मुसलमान हैं कि एक जुमला कहकर हमारा ईमान हमसे चला जाएगा? जी जनाब, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि जुमले की अहमियत और वर्डिंग्स की अहमियत कितनी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक बंदा 70 साल तक सारी जिंदगी गैर मुस्लिम रहा और मरने से थोड़ी देर पहले सिद्क के दिल के साथ कलमा पढ़ लिया, क्या हो गया वो? जवाब दो ना, मुसलमान हो गया ना, पिछली कुफर की जिंदगी खत्म हो गई है। अहादीस का मजमून है, बंदा जब मुसलमान होता है उसके पिछले गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। एक जुमला जब उसे कुफर से इस्लाम की वादी में ला सकता है तो यही एक जुमला किसी को ईमान से कुफर में भी मुब्तला। प्लीज बोलने से पहले सोचो तो सही हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी मिसालें हैं कि एक जुमले से मामला सारा ही चेंज हो जाता है। अल्लाह करे कि हम जबान की एहतियात को समझे और अपने ईमान की कदर करें। एक हदीस पाक का मजमून है कि इब्ने आदम 4 किस्म के तबकात पर हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज। आका फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होते हैं, हदीस पाक का मजमून है, जो मुसलमान पैदा होते हैं और मुसलमान ही वाली जिंदगी गुजारते हैं, ईमान पर ही उनका खात्मा हो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें उस कैटेगरी में शामिल रखे। अल्लाह तूने ही मुसलमान पैदा किया है, सारी जिंदगी मुसलमान रखी और ईमान पर ही हमारा खात्मा हो जाए। दूसरी कैटेगरी नबी पाक फरमाते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद, जो लोग कुफर पे पैदा होते हैं, काफिर घराने में पैदा हुए, काफिरों वाली जिंदगी गुजारी और कुफर पर ही उनका खात्मा हो गया, ऐसे बहुत सारे। तीसरी कैटेगरी नबी पाक फरमाते हैं कुछ लोग काफिर घराने में पैदा होते, कुफर वाली जिंदगी गुजारते हैं, मगर मरने से पहले उन्हें ईमान मिल जाता है और मोमिन वाली मौत मरते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खूबसूरत एक बात है, जो दुनिया भर की स्टडी करते हैं वो जानते हैं, द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, इस जमीन पर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मजहब इस्लाम है। बट देयर इज नो वन वे ट्रैफिक। ऐसा नहीं है कि मुसलमान तेजी से लोग हो रहे हैं तो कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस पाक की अब चौथी कैटेगरी सुनो। आका फरमाते कुछ
لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ کفر پر. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے, کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو, آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں, یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مگر آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you have and you take any precautions for your ایمان, کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا, کوئی تیاری کی, کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے, مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو, ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکا. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال, بڑا غلط استعمال, وہ ہے جھوٹ بول. ینگسٹرز بیٹھے ہیں, آج بات پر لوگ جھوٹ. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول اور یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ گھر میں فلاں بیمار. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہوا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم پیسفل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے, آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سچ بولنا شروع. سچا ہمیشہ پرسکون ہو, جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا, کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے, کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں. اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا, فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا, فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا, دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. ہمیشہ سچ بولیں, کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بعد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر, کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لے, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا, ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوسچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے, جو دنیا میں جھوٹ. کیوں جھوٹ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچاؤ. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, اب اس کو کنڈیم کرتے تھے, اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے, کیا بنانا ہے, فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا پاپولر ہو جاؤں, یہ چند لائکس تمہیں مروا نہ دیں. آپ گناہ کی گواہی چھوڑ رہے ہیں. سوچو ایک گناہ وہ تھا رات کے اندھیرے میں بندے نے کیا, اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, اور توبہ کر لے اللہ سے, وہ کریم ہے, معاف کر دے گا. مگر آپ اپنا گناہ کر کے ویڈیو پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں مر بھی جاؤں تب بھی لوگ دیکھتے رہے اور مجھے قبر میں بھی گناہ ملتا رہے. سوچیے کیا کر رہے ہیں, یہ شیطان کدھر لے جا رہا ہے آپ کو. آپ کو ویڈیو
वीडियो बनानी है, सुभान अल्लाह, कोई नेकी की बात करके वीडियो छोड़ दे, लाखों लोग देखे, अल्लाह करे और आपको रोज सवाब मिलता रहे। मैं दुनिया में ना रहूं, लोग मेरा बयान सुने, लोग मेरी बात सुने और अल्लाह करे अमल करते रहे और मुझे कब्र में भी सवाब का तोहफा मिलता रहे। वो लोग जो सवाबे जारिया वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। मगर सोचे वो शख्स कि वो ऐसा गुनाह करके जा रहा है कि खुद दुनिया में ना रहे, वो गुनाह बाकी रहेगा, उस पर लोग अमल करते रहेंगे और ऐसा ना हो तुम्हें कब्र में भी अजाब मिलता है। खुदारा, ये किधर जा रहे हैं हम लोग? ये कौन सी दुनिया की तरफ हम चले गए? चंद लाइक्स के लिए जनाब मेरे व्यूज बढ़ जाएं, मुझे थोड़े से यूट्यूब या फला सोशल मीडिया से पैसे मिल जाएंगे। हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये जो लोगों को सताने के लिए झूठ बोलते हैं ना, चंद दोस्त मिलकर किसी की फिल्म चढ़ाते हैं कि चलो याद मिल के मजा लेते हैं। याद रखो, हदीस पाक का मज़मून है। मैं आपको खुदा की कसम ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जितनी बार सुनाना आप कहते हैं तो मजाक में कर रहे हैं। अरे इस्लाम तो वो है जो आंख के जरिए भी तकलीफ देने का मना करता है। हदीस पाक सुनाता हूं, नबी पाक फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से ऐसे इशारा करे कि जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। आंख भी ऐसे गुस्से की नजर से भी नहीं देखना कि वो डर जाए। इधर तो गालियां देते हैं, हाथापाई करते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं। बताऊंगा मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कितना सीनियर तालिब इल्म हूं, पता नहीं मेरा क्या ओहदा है, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पीछे कौन है तुझे मालूम नहीं, मेरे ताल्लुक किधर तक है। अरे ठीक है, तुम आज पावरफुल हो, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, जो मुंह में आता है तुम कहते हो, जैसा आता है जुल्म करते हो। मगर याद रखना, कयामत का दिन होगा, मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। अल्लाह ताला मजलूम के साथ होगा। यहां जो करना है कर लो, रब की बारगाह में तुम्हारी नहीं चलेगी। और उधर पैसे देकर जान नहीं छूटेगी, उधर नेकियां देनी पड़ेंगी। तुमने नमाजें पढ़ी होंगी, तुम्हारी नमाजें कोई ले जाएगा, तुम्हारे रोजे कोई ले जाएगा, और अगर इबादतें ना हुई तो सामने वाले के गुनाह तुम्हारे सर डाले जाए। वो हदीस तो बचपन से सुनी है ना कि मुसलमान वो है, हदीस पाक का मजमून है, जिसकी जबान हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मगर बताओ ना, जब हमसे कौन महफूज है? ये जो मजाक करते हैं, मैं उनको हदीस सुनाना चाहता हूं, अल्लाह करे उन लोगों तक पहुंचे कि जो लोगों का प्रैंक बनाकर, लोगों के साथ मजाक करके कुछ इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। हदीस पाक है, सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा और मजाक उड़ाने वालों को बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ, कि आओ जन्नत के दरवाजे में आ जाओ। वो लोग भागते हुए जन्नत के दरवाजे की तरफ जब पहुंचेंगे, वो दरवाजा बंद कर दिया। यही करते थे ना, लोगों को बुलाकर दरवाजे बंद कर देना, उनका मजाक उड़ाना। कयामत के दिन उन्हें जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, वो करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाए। फिर नबी पाक फरमाते जब दोबारा बुलाया जाएगा ना, तो ना उम्मीदी के मारे वो जन्नत की तरफ नहीं आए। आज लोगों का मजाक उड़ाने वालों का अगर कयामत में ये हाल हुआ तो क्या बने? ना पहुंचाए तकलीफ। नहीं चाहिए मुझे लाइक्स, नहीं चाहिए मेरी पॉपुलैरिटी कि मैं किसी को तकलीफ देकर मशहूर हो जाऊं, किसी का मजाक उड़ाकर मेरे दोस्त खुश हो जाएं। अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो। मैं बहुत सारी बातें जबान के हवाले से कर सकता हूं, मगर एक लिमिटेड टाइम है बयान का। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जबान, हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है कि नबी पाक ने गारंटी दी है, जो अपनी जबान और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देगा। ये जबान अच्छी इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये जबान इतनी बड़ी नेमत दी है। मैंने अभी आपको जिक्र करवाया ना, कितना कमा लिया आपने। तिलावत कुरान करें इस जबान से, इस जबान से जिक्रुल्लाह करें, इस जबान से दुरूद पढ़ें, इस जबान से अच्छी बात करें, इस जबान से किसी से हमदर्दी की बात कर लें, किसी के दिल में खुशी दाखिल कर लें। बंदा कहने यार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं किसी के दिल में कैसे खुशी दाखिल कर दूं? नहीं जनाब, आप मुस्कुराकर भी खुश कर सकते हैं, किसी को प्यार से मिलकर, गर्मजोशी से मिलकर खुश कर सकते हैं, आप किसी के हमदर्दी के दो बोलकर खुश कर सकते हैं। मगर इधर तो हर कोई दिल तोड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। एवरीबडी रेडी टू फाइट। खुदारा नरम हो जाए, शफीक हो जाए। जन्नत में जाना है ना, तो कुछ तो एहतियात कर रही होगी। दावत इस्लामी ने एक बड़ा प्यारा नारा लगाया, वो क्या है? पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोल के तोल रहे होते हैं, यार क्या बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, अब उस्ताद साहब तो नाराज हो जाएंगे, लगता है प्रोफेसर साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, लगता है फला रिश्तेदार तो अब मेरे से बिल्कुल मुखालिफ हो जाएगा, अरे वो पार्टनर तो लगता है पार्टनरशिप खत्म ही कर देगा, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। भाई बोलने से पहले सोचना था ना, बोलने के बाद पछता रहे। अल्लाह करे इस जबान का सही इस्तेमाल, इस जबान से गीबत ना, इस जबान से दिल आजारी ना करें, इस जबान से फहश बातें ना करें, गंदी बातें ना, इस जबान को अच्छे इस्तेमाल में लाएं। इंशाअल्लाह यही जबान आपको जन्नत में पहुंचा देगी। पंजाबी शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं, जबान आंखें दिल इन गंदे कामों के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ने क्यों दिया है? सुभान अल्लाह। वो कहते हैं दिल तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई मनाया तारीफ लई ज़बान।
اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے ان کاموں کے لیے دل، زبان اور آنکھیں دی. گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں. ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا. عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے. تو جس کو نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ گندی چیزیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ناپاک آنکھوں سے پھر آقا کا زیارت کیسے کرے گا؟ آنکھوں کو بچائیں حرام سے، زبان کو بچائیں حرام سے، کان کو بچائیں حرام سے. یقین کریں یہ آنکھیں اور کان. اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف. دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرم گاہ کو حرام سے بچانا. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے. اس واقعے کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. ٹھیک، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. حضور یہ کیسے پاسبل؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے، اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی. حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا نہیں میں نہیں جاتا. حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد، اے میرے بھائیوں میرے نوجوان، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے، مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہے. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دے، بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody has guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody has guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کروں، ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون، قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے، نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے، انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے، فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے، ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں، تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی، مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی، گندی
عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, there is no shadow, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئے, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاری. خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے, یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر جو جاتے ہیں کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے. کیسے برش, بہت کمزور ہیں میرے بھائی, خدا را توبہ. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں, مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر. ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف, ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے, کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی. There are only 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے انجوائے کریں. اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ میں نیک نہیں بن. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائی میرے اسلامی, تو آپ کو نیکوں کی صحبت یاد. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے, مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بن. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو میں آخرت یاد. حدیث کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو
کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں, یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کی جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکے. اللہ کرے میرے ایسے دوستوں کے مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کریں. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان, اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی اسپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا.